اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ روزے کی جو آیات آئی ہیں، جو قرآن پاک میں احکامات آئے ہیں، اوپر 2 آیات رمضان کے حوالے سے حکم ہے اور پھر نیچے بھی رمضان کے حوالے سے مسائل ہیں، تو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ میں ان کے بڑا قریب ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ اگر اللہ ہمارا دور ہے تو ہم اونچی آواز سے اس کو پکاریں۔ ظاہر جو بندہ دور ہوتا ہے اس کو ہم نے آواز دینی ہوتی ہے تو اونچی آواز سے بلاتے ہیں، اور جو بندہ قریب ہوتا ہے اس کو آہستہ آواز میں بلاتے ہیں۔ تو اگر قریب ہے تو ہم آہستہ آواز سے پکاریں، اگر دور ہے تو ہم اونچی آواز سے اپنے رب کو پکاریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ میں ان کے بڑا قریب ہوں۔ جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بندہ سفر پہ تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، تو ایک بندے نے اسے لفٹ مانگی، اس نے کہا یار مجھے بھی بٹھا لو، میں اس رستے کو جانتا ہوں جدھر آپ نے جانا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ آگے 2 راہ آیا، تو اس نے کہا یہ رستہ شارٹ کٹ ہے، وہاں پہ جانور کے لیے چارے کا بھی بندوبست ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آگے گئے تو آگے ویرانہ آ گیا، وہاں پہ ایسی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جس نے وہ جو لفٹ لی تھی جس نے وہ خنجر نکالا، اور اس نے کہا میں تمہیں اب قتل کروں گا۔ تو اس نے کہا یار بات سنو، قتل نہ کرو، تم جتنا سامان ہے وہ لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں میرا اصول نہیں، میں پہلے بندہ قتل کرنا پھر سامان لینا۔ بڑیوں نے لیلا لیا، کر لے رہے مہربانی کر۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے نا 2 نفل پڑھ لے دو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں۔ تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب نماز کے لیے جب کھڑا ہوا تو سورۃ فاتحہ کے بعد اب اس کو خوف، ظاہر ہے موت کا خوف ہوتا ہے، تو اس کو آیت بھی یاد نہیں آ رہی، ایک دم اس کی زبان سے وہ آیت جاری ہو گئی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مشکلات میں پڑے ان کی سنتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اب جو ہی اس نے یہ آیت پڑھی نا، ایک دم نہ دھماکہ سا ہوا، اسے محسوس ہوا کوئی چیز نہ آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، اور اس نے نا محسوس ہوا کہ اس کو نہ قتل کر دیا۔ تو انہوں نے جلدی جلدی نماز سر کی، سلام پھرا، وہ بندہ پورا لوہے کے یونیفارم میں تھا، اور اس نے ہیلمٹ پہنا اور پورا لوہے کا یونیفارم تھا۔ تو وہ جانے لگا، اس نے کہا رک جاؤ یار، بتا دو تم نے تو میری بڑی مدد کی ہے، میری جان میں جا دی، تعارف تو کرا دو، کون ہو تم؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ کا غلام ہوں، میں تیسرے آسمان پہ موجود تھا، وہ فرشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ میرے ایک بندے نے مجھے پکارا ہے، میرے ایک بندے نے مجھے پکارا ہے، جا کے اس کی مدد کرو۔ ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ جب بھی انسان کو پکارنے والا پکارتا ہے، اور دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ جب وہ دوسرے دل سے پکارتا ہے نا، اللہ پھر ایسے مدد کرتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عورت طواف کر رہی ہے، ہمارے ایک دوست نے واقعہ خود سنایا، اس نے کہا میں وہاں موجود تھا، ایک عورت بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے، یا اللہ میرا نام بشیرہ میں غلام رسول دی تھیاں، کیا ہی چاک دلا منڈی پاؤ دی دیاں، یا اللہ میں تیرا کارگرو ہے، یا اللہ میں تیرا کارگرو ہے، انہیں چلے ہاں دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ میرا نام بشیرہ ہے، میں غلام رسول دی تھیاں، ضلع منڈی پاؤ دین چاک نمبر 40 دی رہن آئی ہیں، یا اللہ تیرا میں کارگرو ہے۔ اب وہ ایسے لوگ کہہ رہے تھے کیسی پاگل ہو رہا تھا، یہ بھی کدی ہویا۔ اب یہ طواف کرتے کرتے نا ایک دم وہ شرطے آ گئے، ان کی جو پولیس والے ہوتے ہیں انہوں نے گھیرا ڈال لیا،
تو جب کوئی اہم شخصیت آنی ہوتی ہے نا، کوئی بادشاہ یا وزیر یا کوئی ایسے شاہی خاندان کے لوگ آنے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ اسپیشل کھولا جاتا ہے، وہ اندر جا کے نفل پڑھتے ہیں۔ اب انہوں نے آ کے گھیرا ڈالا تو یہ اندر آ گئے، اور ایک شرطا اوپر گیا، اس نے جا کے تالا کھولا، دروازہ کھولا۔ اب دروازہ جو ہی کھلا نا، یہ اندر جا کے مار کے کہ اللہ اکبر دیا دکان۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا بندوبست اس کا کر دیا۔ تو جب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ جو دیا ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ ویسے حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے، کوئی ہم سے مغفرت مانگے، کوئی رزق کا طلبگار ہے، ہم سے رزق مانگے، جو بھی انسان مانگے مانگ لے۔ یہ روزانہ تہجد کے وقت اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ تو لیکن رمضان المبارک میں اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور 24 گھنٹے آواز لگتی رہتی ہے کہ کوئی ہم سے مانگنے والا ہے تو مانگے، کوئی ہم سے رزق کا طلبگار، کوئی۔ تو یہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کی احکام جو آیات ہیں ان کے درمیان بھی آیت فٹ کی ہے کہ جب بھی آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں نا، تو آپ ان کو بتائیں کہ میں ان کے بڑا قریب ہوں، میں ان کی ہر بات کا جواب دیتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندوں کو بتائیں کہ جب بھی کوئی مجھے پکارے گا نا، میں ان کی پکار کا جواب دوں گا۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ دو وقت قبولیت کے ہوتے ہیں، ایک سحری کے وقت اور ایک افطاری کے وقت۔ اس لیے اور سب سے جو مانگنے والی دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی طریقہ بتا دیا کہ کیا مانگنا ہے۔ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اهدنا الصراط الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر آگے کیا اللہ کی تعریفیں کر کے، اللہ کی حمد بیان کر کے، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اهدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی یہ مانگنے والی چیز ہے۔ اور کن لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے مولا ہم کیوں لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن پہ تیرا انعام ہوا۔ کون سے لوگ؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اور ان سب نے دو کام کیے ہیں، سب نے دو کام کیے، ایک سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، اور ایک سب نے دین کے لیے اپنا نقل و حرکت کیا، ہجرت کی ہے۔ تو ہم دعا یہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں تو پوری زندگی اپنی اطاعت میں ہمیں لگائے رکھ، ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے، ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی راہوں میں چلا۔ قرآن میں آگے جا کے سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگتے ہیں اے اللہ میں دنیا ہی دے دے، ان کے لیے کیا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کیا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ ایسی زبردست دعا ہے، نبی علیہ السلام اپنی کسی بھی دعا میں اس دعا کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس لیے جب بھی ہم یہ دعا مانگیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ دنیا کی بھی خیر عطا فرما اور آخرت کی بھی خیر عطا فرما۔ جو بھی بندے کی خواہشات ہیں، جو بھی، اور جو ایک دعا کہتے ہیں نا، اللہ کے ولی کہتے ہیں، اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میں جتنی بھی دعائیں مانگوں زندگی میں وہ قبول فرما دے، جو خیر کی دعائیں مانگوں وہ قبول فرما دے۔ پھر ایک اور دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرما دے۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے، انبیاء نے اور اولیاء اللہ نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے، جتنے بھی نیک بندے ہوئے ہیں یا اللہ انہوں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرما دے۔ پر ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ پاک ہمارے نبی علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں ہمارے لیے مانگی ہیں وہ خیریں میں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری خیریں میں عطا فرما، اور جن شرور سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی ان سے ہماری پناہ۔ اور ایک اور دعا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ،
ایک دفعہ ایک صحابی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی یہ ساری دعاؤں کا یہ خلاصہ ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اے اللہ میری دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کو درست کر دے، بہترین کر دے، اور مجھے دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما دے۔ پھر دعا کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے درود پاک پڑھا دے۔ جب بھی ہم دعا کے لیے اٹھائیں تو اللہ کی تعریف کریں۔ سب سے آسان الحمدللہ رب العالمین، یہ ہوگی اللہ کی حمد، اور پھر آگے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھی ہو گیا۔ پھر آگے اپنی دعائیں مانگیں۔ سب سے زیادہ جو دعائیں مانگنے والی ہیں نا، جو قرآن پاک میں دعائیں آئی ہیں نا، وہ مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا شروع ہوتی ہے، جتنی آپ کو دعائیں آتی ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گروں کو کھول دے، اور رب زدنی علما، اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے ہیں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ پھر آپ اپنی زبان میں مانگیں، کوئی زبان اس کا متعلق یہ نہیں ہے کہ بندہ عربی میں ہی مانگے، بلکہ جس زبان میں بھی آپ مانگیں گے اللہ پاک اس کی آپ کی دعا کو قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور پہلے بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور جب دعا اینڈ ہو جائے پھر بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ جو دعا بغیر درود کے پڑھی جاتی ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ دینی قبولیت کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جو درود پاک بھیجنا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ہمارے سب سے بڑے ملزم ہیں، انہوں نے ہمیں ہدایت دکھائی۔ ہم تو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، انسانیت گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے، اس لیے ہمارے سب سے بڑے مرسل ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نبی علیہ السلام پہ روزانہ درود پاک بھیجیں اور کثرت سے بھیجیں، کثرت سے درود بھیجیں گے، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔